کمائی ہے اور وہ پیسہ آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، روزی روٹی کے طور پر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، تو آپ کے بچے کے بدن میں جو خون بنے گا وہ حرام بنے گا، اور وہ جسم کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا جس جسم کی اس کی پرورش حرام غذا سے کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ بےایمانی کر کے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، سود کے پیسوں سے آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت کی، میری عادت ہے حق بات بولنے سے ہم کبھی چوکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں، کسی بھی بھارت کے کسی بھی علاقے میں ہو، حق بات ہے تو کہہ دینا چاہیے، حق بات کو چھپانی نہیں چاہیے۔ اگر آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو اللہ سے توبہ کیجئے، سود کھا کر آپ اپنے بچوں کو اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ اگر کسی اچھے پوسٹ پر چلا جائے لیکن مرنے کے بعد وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اس لیے کہ اس کے باڈی کے اندر جو بلڈ ہے، جو خون ہے، وہ سب کے سب حرام پیسوں سے ان کی تربیت اور ان کی پرورش کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اسی لیے ہماری جو اولاد جو ہوتی نافرمان کیوں ہوتی؟ کبھی کبھی ہم لوگ ان کو حرام غذائیں کھلا دیتے ہیں، حرام روزی، حرام پیسے کما کر لے کے آتے ہیں۔ 10 روپے کمائیے، 100 روپے کمائیے، لیکن حلال کمائیے، حلال روزی سے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، اپنے گھر کے اندر میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ لیکن ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، یہ جلسہ کبھی کامیاب ہوگا؟ ہمارا بچہ کتنا پیتا بتائیے؟ شراب پیتے، شراب تو نہیں بند ہو گئے لیکن وہ کوریکس، وہ بھی شراب کے زمرے میں کوریکس پیتے، وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں ہمارے بچے۔ کس لیے؟ اللہ نے اس لیے جوانی دی ہے میرے نوجوانوں، اس لیے جوانی دی ہے۔ ہمارا جوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے، میرے خیال سے 15 سال سے 25 سال تک کے لوگ بھی یہاں پر ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے حضرت علی کب ہوشیار ہو گئے تھے؟ 12-13 سال کی عمر میں سچے پکے مسلمان بن گئے تھے۔ عمر فاروق 26 سال کی عمر میں، عثمان ذی النورین 20 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر صدیق 36 سال کی عمر میں، یہ راجہ طاہر کو لوہے کے چنے چاپنے پر مجبور کیا تھا۔ کب؟ یہ وادی سندھ میں وہ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ 17 سال کا جوان، اندر سے ایمان ہے، طاقت ہے، کسی سے پھر ڈرتا نہیں ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 17 سال۔ امام مالک مکہ کے جسٹس بن گئے تھے 17 سال کی عمر میں۔ عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں قرآن کے تفسیر کا امام بن چکے تھے۔ معاذ بن معوذ 13 اور 14 سال کی عمر میں ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا۔ اور ہمارا بچہ آج ہوتا کیا ہے؟ شراب میں ٹائم پاس کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کان میں لیڈ لگا کر گانا سنتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ جو نشہ کرتے ہو، ابھی تو بہت بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لے رہے ہیں، ابھی تو بہت پروگرامات ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ جو لوگ کرتے ہیں کرے، وہ کم سے کم قوم میں، نوجوانوں میں ان کو بتائے کہ نوجوانوں، آپ شراب پینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے نا، بڑھاپے کی کم ہے۔ بوڑھے لوگ ناراض نہ ہو، بڑھاپے کی کم کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا، وہ ان کو تو یہ سوچ لے کہ ہمیں مرنا ہے، we will die and after some day، کچھ دنوں کے بعد ہمیں تو مرنا ہے۔ لیکن جوان کی جوانی میں ان کے خون میں گرمی ہوتی، گناہ کرنے کا مادہ زیادہ جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی جوان اپنی نفسیات اور اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو زیادہ پسند کرتے کہ جوان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے گھر سے یہ میرے لیے میری بندگی کر رہا ہے، گناہ سے دور ہے،
تو میرے نوجوانوں اسی لیے آج سے توبہ کیجئے، عہد کیجئے، آپ جو بھی نشہ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان شراب پی کر آتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، شراب پینے کے بعد کسی برتن کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں نا، کسی گلاس کو، گلاس ناپاک ہو جاتا ہے فوراً شراب پینے کے بعد۔ سور not allowed to eat the meat of pig. It is prohibited by the Quran and Sharia. اسلام میں سور کا گوشت حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ، نجس العین ہے، ناپاک ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کا بچہ کھا کر آ جائے، اللہ کی طرف سے منع ہے، نہیں کھا سکتے، اجازت نہیں، لیکن کھا کر آ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے والا وبال اللہ کی طرف سے صرف کھانے والے پر ہے جو نوجوان کھایا ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان سماج میں کوریکس پی کر آ جائے، محلے میں سماج کا کوئی لڑکا ٹیبلٹ اور سولیسن سونگ کر آ جائے، نشے میں دھت ہو کر شراب پی کر کوئی جوان آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر کوئی جوان آتا ہے تو اللہ کی طرف سے وبال صرف جوان پر نہیں ہوتا، آس پاس کے ٹوٹل اس پورے محلے والے کو اس کی شراب پینے کی وجہ سے اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی خراب چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرِ، نشہ مت کرو، شراب مت پیو، اس لیے کہ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی میں ہے تو شراب میں ہے۔ آپ کوئی کام نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام ناجائز، لیکن جب آپ شراب پی لیں گے تو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کی عقل ختم ہو جاتی۔ شراب پینے کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اسی لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد، شراب سب سے پہلے اگر کسی چیز کو ڈیمیج کرتی ہے تو انسان کا جو سینس ہے، انسان کی جو سوچنے کی اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے شراب حملہ کرتی ہے اور آدمی کی عقل معوف ہو جاتی، آدمی کی عقل ختم ہو جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ شرابی جب راستے پر چلتا ہے تو وہ اٹک مٹک کر چلتا ہے، کبھی اس راستے سے میں جاتا ہے، کبھی اس راستے میں جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہر راستہ دو راستہ نظر آتا ہے، اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تمام برائیوں کی جڑ اس شراب کے اندر ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ جو نشہ مکت ابھیان چل رہا ہے، جو لوگ کرتے ہیں، کرا رہے ہیں، ہم تو کہیں گے کہ بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن جوش میں نہیں، ہمیشہ استقامت کے ساتھ کرتے رہیے کہ نہیں ابھی جوش میں کر رہے ہیں، اب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر بچوں کی بھی تربیت کرتے رہیے۔ شراب کی برائی کے بارے میں بتائیے، شراب صرف اسلام میں منع نہیں ہے، شراب ہندو بھائیوں کے یہاں بھی منع ہے۔ اسلام میں جیسے جہیز منع ہے، ایسے ہندو دھرم کے یہاں بھی جہیز لینا اور دینا منع۔ جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کا اپمان ہوتا ہے، اور بیٹیوں کے اپمان کے بارے میں ویدات میں ایک منتر پڑھا جاتا ہے، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہا، کہ جس گھر میں، جس علاقے میں، جس سماج میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی ہے، اس سماج کے اندر میں ایشور کی کرپا نہیں ہوتی۔ یعنی اگر جہیز کوئی لیتا اور دیتا ہے تو بیٹی کی بے عزتی ہوتی ہے، شراب کوئی پیتا ہے یا پلاتا ہے تو اس سماج کی بدنامی ہوتی ہے، اس نوجوان کی جوانی تباہ ہو جاتی۔ اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں بتا کر آئے بولو، مرنے کے بعد پوچھے گا۔ when you will die Allah will ask for every person، ہر کسی سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں بتا کر آئے، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ مسلمان تھے لیکن اللہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان تھے لیکن اے اللہ ہم لوگ چھپ چھپ کر شرابیں پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، ٹیبلٹ کھاتے تھے، ہم لوگ سولیسن سونگتے تھے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ایسے ہی نتیش جی نے منع نہیں کیا، پابندی نہیں لگائی،
ہم لوگ تقریباً پچھلے مرتبہ کشن گنج سے آ رہے تھے رات کو 2-2:30 بجے کے وقت میں، تو جیسے مستان چوک سے پہلے جو مہانندہ ندی ہے پل ہے، آگے بھی پولیس کی گاڑی، پیچھے 2 گاڑی لگا کر اچانک ہم کو ایسے روکا جیسے کہ کسی کرمنل کو روکا ہو۔ ہم سمجھ گئے فوراً کہ ہاں بھائی کیوں روکا، ان کی ڈیوٹی تھی، ہم سمجھ گئے۔ لائٹ ہم نے جلائی، انہوں نے کہا کہ ڈگی کھولیے، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کھولیں گے نہیں، دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ